اور اس عورت کے ساتھ وہی کریں جو اس نے اس لڑکی کسی کی لڑکی کے ساتھ کیا. ان تینوں کے ساتھ، ساس کے ساتھ بھی، نند کے ساتھ بھی، اور وہ جو لاہور سے انہوں نے بلوایا تھا اس کے ساتھ اسی طرح کریں. ایک ایک چیز ان سے پوچھیں، اچھا اب یہ تم نے کیا تھا، اچھا اب تم نے ٹوکے منگوائے تھے، اچھا اب تم نے بڑے بڑے وہ چھرے منگوائے تھے. تو بس استغفار، اللہ اکبر. ان کے ساتھ ویسے ہی کریں. ان سے پوچھیں سیدھی کیسے ساڑی تھی، ان کی ساڑیں سیڑھی اسی طرح سیدھیاں جو ہے نا ان کی ساڑیں آپ. یہ تب جا کے سکون ملے گا والدین کو، جو اپنے کلیجہ، جو اپنے بیٹیاں جو ہیں وہ رحمت ہیں، اپنے کلیجے نکال نکال کے لوگوں کی جھولیوں میں ڈال دیتے ہیں. یہ سلوک کرتے ہو. میں اس کے بھائی کا انٹرویو دیکھ رہا تھا، وہ کہتا ہے یار تمہیں نہیں پسند تھی جو بھی تھی ہمیں واپس ہی کر دیتے تم. یہ عورت ہو ہی نہیں سکتی، یہ ماں ہو ہی نہیں سکتی بھائی. یہ ڈائن ہے، ڈائن. اور اس کے ساتھ وہی کرو جو زارا کے ساتھ ہوا ہے، کہ جب شیطان معاف کر دیتا ہے دماغ کو. آخر یہ عورت ہے اور بہن کی بیٹی ہے، بھائی اس کی عقل کہاں چلی گئی تھی؟ تو یہ وہ شیاطین کا کام ہوتا ہے، وہ یہ سارے کام کرواتے ہیں اور انسان اندھا ہو جاتا ہے اس وقت. جس تکلیف سے اس لڑکی کو گزارا گیا ہے، ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. اس کی نئی جو ہے وہ چیز آپ نے پتہ نہیں سنی ہے کہ نہیں. جیل میں بیٹھی ہوئی یہ عورت پتہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کہہ رہی ہے پھر کیا ہو گیا اگر جیل میں آ گئی ہوں، جیلیں بھی تو انسانوں کے لیے بنی ہوتی ہیں. تو یہ اس عورت کی سوچ ہے، اور اس عورت کے ساتھ وہی ہونا چاہیے جو اس لڑکی کے ساتھ ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سعودیہ میں کیوں جرائم جو ہیں وہ کم ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ. سیدھی سی بات ہے، آپ نے جس کے ساتھ جو کیا ہے آپ کے ساتھ وہی ہونا چاہیے. اور ان عورتوں کے ساتھ، اور وہ جو لڑکا نوید انہوں نے پکڑا ہے، ان کو اسی طرح بالکل کوئی اس کے اندر جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. ان کو اسی طرح کر کے اور نالے میں اسی طرح ان کو جو ہے نا وہ تقسیم کریں، تب ان کے والدین کو سکون ملے گا اور انہیں انصاف ملے گا. ٹھیک ہے، یہ ابھی 10-15 سال جائے گا کیس جو بھی ہے، اس کے اندر پتہ نہیں اور ہزاروں واقعات ایسے ہو جائیں گے. تو فوری طور پہ جب آپ نے کسی چیز کو روکنا ہوتا ہے تو فوراً اس کے اوپر جو ہے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. اب آ جاتے ہیں، اب میں بات کرنا چاہوں گا ان خواتین سے، یہ جو تعویذ گنڈے اور جناب یہ جادو کایا پلٹ محبوب پیروں میں 48 گھنٹے میں یہ ہونے والا ہے. یہ وہ تمام خواتین غور سے دیکھیں. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جب شیاطین سے آپ کی اپروچ ہو جاتی ہے تو وہ پھر اپنی ڈیمانڈ پوری کر کے جاتے ہیں. اب جو بھی یہ عورتیں کرتی تھیں بند کمروں میں بیٹھ کے کالا جادو کرتی تھی، تعویذ گنڈا کرتی تھی، تو ظاہری سی بات ہے کوئی نہ کوئی آ گیا ہوگا پھر شیطان، اور پھر اس نے. آپ یہ دیکھیں، کسی سے حسد کرنا، کسی سے نفرت کرنا، یہ بھی شیاطین کا ایک عمل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو بھی کرتی تھیں، کتنے عرصے سے کر رہی تھیں، یہ ساری چیزیں اب کھل کے آپ لوگوں کے سامنے آئیں گی. وہ کرتے کرتے پھر شیاطین جو ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں. اور یہ جتنی خواتین ہیں جو ان چیزوں کے اوپر یہ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، یہاں مزاروں پہ جائیں تو کتنے تالے، وہاں بھائی تالے کیا کریں گے؟ سیدھی نماز ہے، 5 وقت کی نماز ادا کریں، قرآن پاک پڑھیں، بات ختم ہو گئی. تو کرتے 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 یہاں تک لوگوں کی چیزیں جو ہیں وہ پہنچ جاتی ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ جو عالم دین ہیں یا بزرگ ہیں جو گزرے ہیں، ولی ہیں، ان کی عزت نہ کریں، ہم یہ نہیں کہتے. لیکن اپنا عقیدہ اس حد تک نہ لے کے جائیں جہاں پہ آپ شرک کرنے لگ جائیں. ٹھیک ہے، جنات کیا، اب سوال یہ اٹھتا ہے کیا جنات وہ کام مطلب وہ اللہ پاک نعوذ باللہ نہیں کر سکتے جو آپ کا جن کرے گا؟ ٹھیک ہے، سوچ تو آپ کی یہ ہے نا، آپ کا ایمان اتنا کچا ہے کہ آپ اللہ پاک پر ایمان رکھتے ہی نہیں ہیں. آپ اس کی بنائی ہوئی جو مخلوق ہے، جن ہے، اس پہ ایمان رکھتے ہیں اور کہتے ہیں جی اللہ تو ہمارا کام کرے گا نہیں، چلو اب جنوں سے کرواتے ہیں ہم کام، شیاطین سے کام کرواتے ہیں کالے جادو کے تھرو. اینڈ کیا ہوتا ہے کہ انسان کی مت ماری جاتی ہے اور پھر
ایسے جو کیسز ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے آتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک انسان کا عمل ہے، یہ ایک شیطان کا عمل ہے. اور جب شیطان کسی گھر میں گھس جاتا ہے، یہ جتنے بھی ہوتے ہیں یار ہم لوگ کیا بات کریں. پشاور سے کراچی تک آپ جائیں، آپ کو کہیں دیوار پہ کہیں نظر آ جائے کہ ایجوکیشن کے لیے کسی نے آواز اٹھائی ہو، کسی نے مہنگائی کے لیے کوئی آواز اٹھائی ہو، کسی نے جو پاکستان میں ظلم ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی دیوار پہ بات لکھی ہو. دو باتیں لکھی ہوتی ہیں: بنگالی بابا، ٹھیک ہے، محبوب جناب پیروں میں، کایا پلٹ پلٹ چھلپٹ پلٹ پلٹ، سب کچھ. وہ کیا کہ جس چیز کو جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں پروموٹ کیا جاتا ہے، وہ باتیں پھر دیواروں پہ آنا شروع ہو جاتی ہیں پبلکسٹی کے لیے. بھائی لوگوں کے کام چلتے ہوں گے. کتنے ایسے بنگالی بابا اور یہ نیپالی بابا اور پتہ نہیں جنگالی بابا کتنے بیٹھے ہیں جو جن کی روزی روٹی ایسی عورتوں کی وجہ سے، ایسے لوگوں کی وجہ سے لگی ہوئی ہے. نماز پڑھنی نہیں ہے، قرآن کھول کے نہیں دیکھنا ہے، کایا پلٹ جو ہے وہ بابا جی کر دیں گے، جو خود میرے خیال سے 2 سال نہاتے نہیں ہیں. کسی نے کیا خوبصورت بات کی تھی کہ یہاں پر آپ ٹوپی پہن لیں تو کہتے ہیں بھائی تمہاری نماز نہیں ہوئی، اور بندہ کپڑے اتار کے چوک میں کھڑا ہو جائے وہ اس کو بابا بنا دیتے ہیں، اس سے منتیں ماننا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ہم لوگوں کی حالت ہے. اور 2 چیزیں آپ کو دیواروں پہ نظر آئیں گی. پشاور سے کراچی تک سفر کر لیں، بائی ٹرین کریں، آپ کو نظر آئے گا. اس میں بس میں آپ ٹریول کر لیں، آپ کو تب نظر آئے گا. ایک یہ کایا پلٹ، تویز گنڈے اور یہ ساری چیزیں، اور دوسرا آپ کو نظر آئے گا مردانہ کمزوری. جس حساب سے اشتہار پشاور سے لے کے کراچی تک ہے نا مردانہ کمزوری کی طاقت کے، تو لگتا ہے کہ پھر آپ سمجھ سکتے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس معاشرے میں کوئی مرد اس کا مطلب نہیں رہا نا. ارے بھائی ایجوکیشن کی بات کرو، دوسری چیزوں کی بات کرو، پتہ ہی نہیں ہے. کالا جادو، ٹونا، کایا پلٹ، محبوب. اور دوسرا یہ جو برے صغیر میں سب سے زیادہ، سب سے بڑی لعنت آپ کو پتہ ہے برے صغیر میں کیا ہے؟ یہ محبت کا چکر. یہ محبت کا جو چکر ہے برے صغیر میں سب سے بڑی لعنت ہے. اعتبار، محبت، یہ اور دنیا میں کہیں نہیں ہے. یورپ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، جاپان چلے جائیں، آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ محبت کے پیچھے جادو ٹونے کیے جا رہے ہیں، محبت کے پیچھے تویز گنڈے کیے جا رہے ہیں، محبت کے پیچھے انسان پاگل ہوا ہے، محبت کے پیچھے کپڑے اتار رہا ہے. اس کے اوپر بھی میری ویڈیو آنے والی ہے. اور اس طرح کے واقعات سن کے تو ویسے انسان کو جو ہے وہ آگ لگ جاتی ہے. اتنا بڑا تم لوگوں نے ظلم کر دیا، اتنا بڑا ظلم کر دیا. کوئی اتنا بڑا، میری بہن نے گناہ کر دیا تھا، ان کی بچی نے کوئی اتنا بڑا یار گناہ کر دیا تھا. پیسے وہ اس کو بھیجتا تھا، چلو تم طلاق کا کچھ کر لیتے. وہ کیا جو ابھی میں نے آپ کا پورا خلاصہ بیان کیا ہے کہ یہ شیاطین خدا کے لیے جو لوگ ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں وہ نکلیں. کل آج یہ کہانی ہم کسی کی رپورٹ کر رہے ہیں، کل ہو سکتا ہے نعوذ باللہ ہم آپ لوگوں کی کہانی رپورٹ کر رہے ہوں، یا ان عورتوں کو کہہ رہا ہوں. خواتین زیادہ اس میں شامل ہیں، مرد نہیں، کیونکہ میں نے بہت مرد حضرات کو، کم لوگوں کو دیکھا ہے جو ان چیزوں کے باہر مطلب جاتے ہیں، ایسے بابوں وغیرہ سے ملتے ہیں، تویز گنڈے والوں سے. خواتین سب سے زیادہ ہیں. برا مناتی تو منائیں، کمنٹس میں گالیاں دینی ہیں تو دیں، سچ جو ہے وہ تو سچ ہے. وہ میرے کہنے سے سچ جو ہے وہ جھوٹ، یا جھوٹ جو ہے وہ سچ نہیں ہو سکتا. یہ پوری دنیا جانتی ہے، اور پاکستان میں زیادہ اکثریت خواتین کی ایسی ہے. اور انجام جو ہے آپ لوگوں کے سامنے ہے، کیونکہ شیاطین ایسی گندی چیزیں آپ کے گھر میں بسیرا کر لیتی ہیں، وہ آپ کو ویسے بھی تنگ کرتی رہتی ہیں، اور آخر میں آ کے اینڈ کیا ہوتا ہے جو اب اس لڑکی کے ساتھ ہوا ہے. تو برائے مہربانی ان چیزوں سے باہر نکلیں، نماز ادا کریں اور قرآن پڑھیں، اور اپنے رب پاک سے دعا کریں کہ وہ آپ لوگوں کی مشکلیں آسان کریں. یہ آج کی ویڈیو انشاءاللہ اسی موضوع پہ جیسے کوئی اپڈیٹ ہوتی ہے تو آپ کو ضرور ہم اپڈیٹ دیں گے. اپنا بہت خیال رکھیں.
اللہ حافظ.